بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، یہ کیسے پتہ چلے گا کہ جو پریشانی یا مصیبت ہم پر آئی ہے وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے یا ہم پر اللہ کی طرف سے سزا ہے؟ آپ نے جواب دیا، جو مصیبت تجھے اللہ کی طرف لے جائے وہ آزمائش ہے، اور جو مصیبت تجھے اللہ سے دور کر دے وہ سزا ہے۔ ناظرین، لیموں کا رس ہاتھوں پر رگڑنے سے داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ پیدل سفر کرنا دل کو مضبوط کر دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عورت سے کبھی سخت کام مت لو، کیونکہ نرم اور نفیس مزاج ہوتی ہے۔ سر میں تیل لگانے سے جسم کی سستی اور کاہلی ڈھیلے پن کو ختم کرتا ہے۔ اگر دانت ٹیڑھے ہوں تو روزانہ دانتوں پر مسواک کریں، دانت سیدھے ہو جائیں گے۔ مچھلی کھانے سے بینائی تیز ہو جاتی ہے، جلد چمکدار ہو جاتی ہے اور بال بھی لمبے ہوتے ہیں۔ اگر کسی آدمی کی پہچان کرنی ہو تو دیکھو کہ وہ بچوں کے ساتھ کس طرح سے سلوک کرتا ہے۔ ہمیشہ جوان اور خوبصورت رہنا چاہتے ہو تو ہر روز انجیر کھایا کرو۔ انگور کھانے سے کھانسی فوراً رک جاتی ہے۔ روزانہ ایک کھیرا کھانے والے کو کبھی ورزش کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جو لوگ اپنے نوکروں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، جنت ایسے لوگوں کی مشتاق ہے۔ ناظرین، منہ کی بدبو کو دور کرنے کے لیے دن میں 3 بار سونف چبا لیا کرو۔ گائے کا دودھ پینے سے دماغی طاقت آتی ہے۔ کچے مونگرے نہار منہ کھانے سے موٹاپا دور ہو جاتا ہے۔ جنوری میں پیدا ہونے والے لوگ شریف ہوتے ہیں۔ ناظرین، اگر زکام کا علاج وقت پر نہ کیا جائے تو انسان بہرا ہو جاتا ہے۔ موسم سرما میں اخروٹ کھانے سے یہ سردی کو دور کرتے ہیں۔ انڈا ابالنے کے بعد ٹھنڈا کر کے مت کھایا کریں، ورنہ دماغ کی بیماری میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ کھڑے ہو کر غذائیں نہ کھائیں، ورنہ دل کے امراض میں مبتلا ہو جائیں گے۔ ناظرین، 4-5 دن کچا پیاز کھانے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ قوت باہہ کو بڑھانے کے لیے پیاز کا استعمال کیا کریں۔ پیاز کا استعمال زیادہ تر دوپہر کے کھانے کے ساتھ کرنا چاہیے۔ رات کو سونے سے پہلے دودھ میں 1 چمچ دیسی گھی ڈال کر پئیں، پورے جسم میں سٹریس دور ہو جاتی ہے۔ خواب میں پیدل سفر کرنا کاروبار میں کامیابی کی علامت ہے۔ نسوانی حسن میں اضافے کے لیے انار کا پانی نکال کر پیو۔ پاؤں کی خوبصورتی کے لیے دودھ کی بلائی میں سرکہ ڈال کر لگاؤ۔ ناظرین، ہاتھوں کو گورا کرنے کے لیے دودھ میں ہلدی ڈال کر لگاؤ۔ آنکھیں خوبصورت بنانی ہیں تو 14ویں کا چاند دیکھا کرو۔ دماغ کی تباہی کا باعث چند خراب عادتیں: زیادہ دیر تک سوچتے رہنا، کمر کو جھکا کر بیٹھنا، دانت صاف نہ کرنا، چائے کا استعمال زیادہ سے زیادہ کرنا، فاسٹ فوڈ کا زیادہ استعمال کرنا، زیادہ مرچ مسالے والے کھانے کھانا اور اسی حالت میں ٹھنڈا پانی پینا، سوتے وقت سر پر کپڑا رکھنا، صبح کا ناشتہ دیر سے کرنے کی عادت، رات کو دیر تک جاگنے کی عادت، کھانا کھاتے وقت ٹی وی وغیرہ دیکھنا، کم روشنی میں کتابیں پڑھنا، کھانے کے بعد پانی پینا، سگریٹ کا زیادہ استعمال کرنا، حد سے زیادہ کھانا، جرابیں پہن کر سونا۔ ناظرین، ہمدردی وہ زبان ہے جسے بہرے سن سکتے ہیں اور اندھے دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دوسروں کی مدد کرنا سب سے بڑا عمل ہے۔ مدد کرنے سے دل کو سکون ملتا ہے۔ جو عورتیں بدن پر بالوں سے پریشان ہیں، گرم چیزیں کم کھایا کریں۔ ہر کسی کو پسند آنے کے لیے تمہارا سچا ہونا نہیں، بلکہ تمہارا منافق ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کے چہرے پر بڑھاپا نظر آنے لگے تو آپ زیتون کا تیل استعمال کریں۔ غصہ ایسی چیز ہے جو آنکھوں کو بند کر دیتا ہے اور منہ کو کھول دیتا ہے۔ انگور کھانے سے خون کی نالیاں صاف ہو جاتی ہیں۔ صبح طلوع آفتاب کے بعد سوتے رہنے سے بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ جب تمہیں خوشیاں ملنے لگیں تو 3 چیزوں کو کبھی مت بھولنا: اللہ پاک کو، اس کی مخلوق کو اور اپنی اوقات کو۔ ناظرین، روزانہ پانی کو ابال کر پینے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ سوتے وقت نیم گرم پانی پینے سے معدے کی صفائی ہو جائے گی۔ پنجرے میں پیدا ہونے والے جانوروں کو لگتا ہے کہ اڑنا ایک بیماری ہے۔ لیموں اور ادرک کا رس ملا کر پینے سے وزن میں کمی ہو جاتی ہے۔
ناظرین، معاف کر دینا وہ خوشبو ہے جو پھول ٹوٹنے کے بعد بھی دیتے ہیں۔ ناظرین، جن کو مردانہ کمزوری ہو وہ دودھ میں کشمش ڈال کر کھا لیا کریں۔ ایک بچے سے بھی وعدہ کرو تو اس کو پورا کیا کرو۔ ایلو ویرا جیل میں تیل ملا کر چہرے پر لگائیں، نشانات دور ہو جائیں گے۔ کسی سے نہ ڈرو، نہ جھکو، نہ مانگو، یہ سب لوگ فقیر ہیں۔ اللہ سے مانگو، وہ غنی اور بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے۔ موٹی عورت صبح اٹھ کر لیموں اور شکر کا رس پانی میں ملا کر پی لیا کرے، وہ یہ دبلی پتلی رہے گی۔ حرام جانور گھر میں رکھنے سے آپ کے رزق میں کمی آئے گی۔ رات کے وقت چائے پینا چھوڑ دو ورنہ پیشاب کا انفیکشن ہو جائے گا اور جوڑوں ہڈیوں کے درد میں اضافہ ہوگا۔ ناظرین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے مغفرت کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب بھوکے کو کھانا کھلانا ہے۔ جس گھر میں صبح جلدی صفائی ہو جاتی ہے وہ ہمیشہ رزق سے مالا مال رہتا ہے۔ ہمیشہ خوش رہا کریں، کیونکہ جو لوگ آپ کو اداس دیکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے بہترین انتقام ہے۔ ہڈیوں پر گوشت چڑھانے کے لیے اور کمزور ہڈیوں کو طاقتور بنانے کے لیے کیلا کھانا فائدہ مند ہے۔ جب عورت بے پردہ باہر نکلتی ہے وہ لوگوں کے لیے تفریح کی چیز بن جاتی ہے۔ اپنی آنکھوں کو ساری زندگی بہترین رکھنا ہے تو سونے سے پہلے پاؤں کی تیل سے مالش کر کے سویا کرو۔ ناظرین، نہار منہ کھجور دودھ کے ساتھ کھا لیں، چہرہ پوری زندگی جوان رہے گا۔ جب کوئی چیز اپنے والدین کو دو تو اس طرح دو کہ جس طرح کوئی غلام اپنے آقا کے سامنے کوئی چیز پیش کرتا ہے۔ سفید آٹا کم کھایا کرو، معدے کے مسائل زیادہ ہوتے ہیں بلکہ آنتوں کی بیماریاں بڑھ جاتی ہیں۔ وعدہ صرف اس وقت کریں جب آپ کے اندر اس کو پورا کرنے کی صلاحیت ہو۔ ہفتے میں ایک بار پانی میں ہلدی ڈال کر پیو، آپ کا پیٹ ہمیشہ صاف رہے گا، وزن کم ہوگا، جسم کی بیماریاں بھی دور ہو جائیں گی۔ شام کے وقت گوشت نہ کھایا کرو، آپ زندگی بھر کینسر سے بچے رہو گے۔ زیادہ دیر تک جینا ہے تو جب بھوک لگے تب کھاؤ۔ پانی پینے کے فوری بعد لیٹنا اور جھکنا نہیں چاہیے، اس سے پانی سانس کی نالی میں جا سکتا ہے۔ نہانے سے قبل ناف میں زیتون کا تیل لگانے سے بدن میں میل اور بدبو جلدی نہیں آئے گی۔ روٹی کھانے سے پہلے ایک بڑی بھی کھا لیا کرو، روٹی جلدی ہضم ہو جائے گی۔ جس گھر میں شہد کی مکھی چھتا بنا لے، ایسے گھر میں رزق کی کمی کبھی نہیں آئے گی۔ ملٹھی میں گڑ ڈال کر روزانہ چکھنے سے آپ کے پیٹ کی گیس دور کرنی ہے تو سوکھا پودینہ کھاؤ تو پیٹ کی گیس ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، چائے سے قبل پانی پیو، آپ کی زندگی بڑھ جائے گی۔ ٹھنڈا پانی دل کے دورے کا باعث بنتا ہے۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو اپنی فیملی فرینڈز میں شیئر کیا کریں۔ ملتے ہیں کل کسی اچھی سی نیو ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔